ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بابا فرید کی نماز کے جب دن قریب آ گئے تو ماں نے ایک دن پاس بٹھا کر کہا، بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا، رب اس کو شکر کی پڑیا بھی دیتا ہے۔ چونکہ بیٹے کو شکر پسند تھی اور ماں کو نماز پسند تھی، ماں نے دونوں کو ملا دیا، اور جیسے بیٹا وضو کرنے جاتا ماں چپ چاہ سے مصلی بچھاتی اور چپکے سے نیچے شکر کی پڑیا رکھتی تھی۔ بیٹا خوش تھا کہ اب شکر کسی سے مانگنا ہی نہیں پڑتی، جب شکر چاہیے اس کے حضور سجدہ کرو وہ خود عطا کرتا ہے۔ اور ماں خوش تھی، مالک تیرا شکر ہے میرا فرید وقت سے پہلے نمازی تو بن گیا۔ ایک دن ماں گھر سے کسی کام کے لیے باہر نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی۔ دل دھڑکتا رہا کہ پتہ نہیں آج کیا بنے گا، کیونکہ آج شکر رکھی نہیں ہے، اور اگر شکر نہ ملی تو بیٹے کا نماز سے دل نہ ٹوٹ جائے۔ ماں دعائیں کرتی رہی، مالک تو جانتا ہے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں بس وقت سے پہلے تیرے بندے کو تیری دہلیز تک لانا چاہتی۔ ماں دعائیں مانگتی رہی، ادھر رحمتوں کا مینہ برسنا شروع ہو گیا۔ جیسے گھر واپس پلٹی تو آتے ہی پہلا سوال کیا، بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی؟ تو کہا ماں ہاں نماز تو پڑھ لی تھی، لیکن جب لیکن کہا تو دل دھڑکنے لگا کہ ماں کہے گی، بیٹا کہے گا کہ ماں آج لیکن شکر تو نہیں ملی تھی۔ تو کہا کہ ماں نماز تو پڑھ لی تھی، لیکن جب بیٹے نے لیکن کہا تو دل دھڑکنے لگا۔ کہا بیٹا لیکن؟ کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا، جو آج نماز کا لطف آیا وہ بھی پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ماں آج نماز بھی اور طرح کی تھی، آج سجدے کا لطف بھی اور طرح کا تھا۔ کل ایک ماں نے زمانے کو پتر فرید الدین گنج شکر نہیں بنا کے دیا تھا، آج کی ماں بھی تو محنت کر سکتی ہے، آج کی ماں بھی تو کوشش کر سکتی ہے، اور جہاں پہ محنت ہو رہی ہے وہاں سے نتیجہ آ رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے کالجز، بڑے بڑے سکولز کے جب رزلٹ آتے ہیں تو چینل والے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اتنے نمبر آپ نے کیسے حاصل کیے؟ پوری ڈویژن میں آپ نے پوزیشن حاصل کی، پورے شہر میں آپ کے نمبر سب سے زیادہ ہیں۔ کوئی کہتا ہے اتنے نمبر تو تاریخ میں آج تک نہیں آیا، آپ نے اتنے نمبر حاصل کیے؟ تو بیٹے مسکرا کے کہتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ محنت کریں تو بیٹے بورڈ ٹاپ کرتے ہیں، ماں باپ محنت کریں بیٹے سب سے زیادہ نمبر حاصل کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ محنت کر لیں تو بیٹے 5 وقت کے نمازی بھی بن سکتے ہیں۔ نماز نماز نماز، مجھے اور آپ کو بڑی سنجیدگی، حضور اسلام نے فرمایا کہ امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا نماز نماز نماز، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ اصلاح امت میں مجھے اور آپ کو نماز کامیابی کی کنجی۔ قرآن مجید نے کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جن کی نمازیں خشوع و خضوع والی، وہ والے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو مجھے اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر محنت کرنا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر کسی کی صبح کی بھی 5 نمازیں رہتی ہیں تو میں اس کو دعوت فکر پیش کرتا ہوں، ابھی وقت باقی ہے، گھر جا کر وضو کر کے مصلی بچھا کے کمرے کا دروازہ بند کر لیں، فجر قضا کریں، ظہر قضا کریں، عصر قضا کریں، مغرب قضا کریں، اب عشاء کا وقت باقی ہے۔ عشاء ادا کر لینے کے بعد ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیے اور عرض کیجئے مالک دیکھ تیرا بندہ آج پلٹ کر تیری دہلیز پہ واپس آیا ہے، کیا تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ تو مجھے اور آپ کو اس پر محنت کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی، اور اللہ نتیجہ ضرور۔ دیکھو کتنے لوگ ہیں جب ان کو کہے نا نماز، وہ کہتے ہیں جی بس انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، اللہ نیت قبول کرے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کس کو یقین ہے کہ کل اٹھنا بھی نصیب ہوگا یا کہ کتنے لوگ ہیں قبرستانوں میں جائیں آپ دیکھیں جو یہی کہتے تھے ہم کل سے نماز پڑھیں گے، لیکن کل نہیں آئی، قبر کی اندھیری رات آن پہنچی۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر کر، زندگی بڑی مختصر، یہ بھی 9:45 تقریر شروع ہوئی ہے، 10:15 ہو رہے ہیں، یہ 20-25 منٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ یہاں آنے سے قبل میری زندگی زیادہ تھی، اب میری زندگی کے 15-20 منٹ اور کم ہو گئے، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ نہیں صاحب، ہم بڑے نہیں اور ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔
جس طرح سے آگے زندگی بڑھ رہی ہے، زندگی کی سانسیں تو کم ہو رہی، سال سو بیت رہے ہیں، دن تو گزر رہا ہے۔ آج کا دن اگر میں نے کچھ نیک کام کیا بھی ہے تب بھی نہیں کیا، دن تو گزر گیا۔ اس طرح کتنے سورج زندگی کے پہلے ڈوب چکے ہیں، اور جو آنے والا دن ہے اس کا مجھے پتہ ہی نہیں۔ موت انسان کے اتنے قریب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، صحابہ زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، نہ جانے ظہر کا موقع ملے یا کہ نہ ملے۔ کسی نے کہا حضور ظہر کی نماز پڑھی ہے، نہ جانے عصر کا موقع بنے یا نہ بنے۔ کسی نے کہا حضور ایک رکعت پڑھی ہے، نہ جانے دوسری نماز کی رکعت پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں۔ تو حضور میں میری صحبت میں بیٹھتے ہو اور اتنی لمبی امید لگا کر بیٹھے، فرمایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، مجھ محمد سے پوچھو تو میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، نہ جانے دوسری طرف سلام پھیرنے کا بھی موقع ملے یا کہ نہ۔ تو اتنی قریب ہے انسان کے موت، تو لہٰذا مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا ہوگا، اس پہ محنت کرنا ہوگی، اور اپنی زندگی میں یہ مشن سمجھیے کہ ہم نے نماز پنجگانہ کا لحاظ رکھنا۔ دیکھیں مصروفیات بہت ساری ہیں، انہی مصروفیات میں سے وقت نکالنا پڑے گا۔ وہ کوئی کہتا ہے جی بس ہم کوشش کرتے ہیں، بس وقت ہی نہیں پتہ لگتا۔ دیکھو یہ ترجیحاً جب چیز ہم رکھیں گے، یہ سب سے اہم کام ہے۔ ساری زندگی انسان اہم کاموں کو کرتا ہے اور کچھ کام چھوڑ دیتا ہے جو اس کی نگاہ میں غیر اہم ہوتے ہیں۔